رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ نبی پاک فرماتے اِنَّا رجب شہر اللہ، یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کریں، گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، رحمت کا راستہ ہے۔ پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دس از بیوٹیفل منتھ، تیار ہو جائیے۔ اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے! نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے۔ میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔
جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ, دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا, آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا, فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں, وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی, اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی, اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے یہ بات سنی, دھوبی نے یہ بات سنی, اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار, میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا, صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے, بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے, اپنے نام کا بھی, بچوں کے نام کا بھی, فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے, بلاؤں سے, آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے, ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو, سفر پر جایا کرو نا, صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے, صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے, اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے, عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی, جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا, اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا, قریب تھا کہ ڈوب جاتا, مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں, آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, کھانا کھا رہی تھی, ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ, نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا,
سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جب رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے. کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے.
تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا، دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرتناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا ہے۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے، وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہ بادشاہ سلامت، بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف بڑا خوش، گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے، سنائیے، سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو، اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بے وقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں، ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ اچھا بادشاہ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے ہی دن رہ گئے۔ جی ہاں، تھوڑے ہی دن رہ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا، کیا کہتے؟ جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟
ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا, کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں, مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں, بوجھ فیل نہ کریں, سعادت فیل کریں, محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا, آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا, ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں, فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی دوائی, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. آئے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح 12:29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے. استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا, پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے. اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے, اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے. استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا,
جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا، یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی، یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا، مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں، بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی، گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا، حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے، تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. تو رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے، شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. یا اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا، یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ ہے کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے، اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے، اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال.
مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر؟ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے، ہیں تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو، ہیں تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی،
یہ ہے نا ماں. میری تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے ہے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے, تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو. جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے, تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں درستی کر رہے ہوتے ہیں, امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملائیں, صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں, یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا غور کر لیجئے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے, سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا, والصافات صفا,
उनकी कसम जो बाकायदा सफ़े बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं यहाँ सफ़े बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफ़े बनाते हैं। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सब बनाते हैं। फरमाया पहले अगली सफ मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को जो सफ़े सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिबी में है फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु का ये मामूल था जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते सफ़े सीधी कर लो, ऐ फलां जरा आगे हो जाओ, ऐ फलां जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफ़े सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और भी बहुत सारे काम हैं जिसको देखकर, जिनको करने से अल्लाह की रहमत छमा छम बरसती है। बहरहाल जब ने 3-4 बातें सुनी हैं, आज से उसको नियत कर लेते हैं कि खूब अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगेंगे। इंशाअल्लाह रातों को उठकर जब लोग सो रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में इबादत करेंगे। इसी तरह फरमाया कि सफ़ों को दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह रब की बारगाह से खूब रहमतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कब हो सकेगा कि जब हम अच्छे माहौल में रहेंगे। तहज्जुद तो जब पढ़ेंगे ना, जब पहले फ़र्ज पढ़ेंगे। जिसकी फ़र्ज़ी कज़ा हो रही है तो उसको तहज्जुद की बारी कब आएगी हैं। इस्तिग़फ़ार तो जब करेगा जब ऐसे माहौल में आएगा कि जहाँ गुनाहों को याद दिलाकर मुआफ़ी मांगने का हमें अंदाज़ और उसकी फ़िक्र दी जाए। तो आज के इस पुरफ़ितन दौर में दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल आपके सामने है। इस माहौल से वाबस्ता रहें, हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफ़िलों में, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन नेकियों का जज्बा भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह ऐसे काम करने में अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तसव्वुर ही कितना प्यारा है, यकीन करें, मैं आप शायद पता नहीं वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि नहीं, ये तसव्वुर ही कितना प्यारा है कि कभी मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि रब की रहमत मुझे देखकर मुस्कुरा दे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी का हासिल हो गया ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब।